اچھا، تو آج 26 جولائی ہے اور ہمارے پاس نا اس تاریخ سے جڑی کافی معلومات ہے، ویکیپیڈیا سے بھی اور کچھ دوسرے ذرائع سے بھی۔ جی تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں گے کہ یہ دن مطلب تاریخی واقعات، اہم شخصیات اور کچھ دلچسپ تہواروں کے حوالے سے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، کوشش یہی ہوگی کہ اس دن کی جو پوری کہانی ہے نا، اسے مختلف زاویوں سے سمجھا جائے۔ جی بالکل، 26 جولائی ایک ایسی تاریخ ہے جس پر آپ کو عالمی سیاست، سائنسی ترقی، فن و ادب اور یہاں تک کہ کچھ غیر رسمی مطلب ثقافتی رنگ بھی نظر آئیں گے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے آپس میں جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں کچھ اہم تاریخی واقعات سے۔ ہم 1788 میں اسی دن نیو یارک امریکہ کی 11ویں ریاست بنا تھا۔ جی ہاں، یہ امریکہ کی جو شروع کی تشکیل تھی اس میں ایک بہت اہم آپ کہہ لیں سنگ میل تھا۔ بالکل۔ اور اگر ہم تھوڑا آگے آئیں 20ویں صدی میں، تو یہ تاریخ نا ریاستی ڈھانچے کی تشکیل میں ایک اور اہم موڑ دکھاتی ہے۔ 1947 میں امریکی صدر ٹرومن نے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ پر دستخط کیے۔ اوہ اچھا۔ اس سے پھر CIA، محکمہ دفاع، نیشنل سیکیورٹی کونسل جیسے ادارے بنے۔ یہ تو بہت بڑے ادارے ہیں۔ جی، اور یہ سرد جنگ کے بالکل آغاز کا زمانہ تھا، تو یہ امریکی خارجہ پالیسی اور انٹیلیجنس کے لیے بنیادی ستون ثابت ہوئے۔ صحیح۔ اچھا، عالمی سطح پر بھی یہ دن کافی ہلچل والا رہا ہے۔ 1956 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر انہوں نے نہر سویز کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کر دیا تھا، جی ہاں، جس سے ایک بڑا عالمی بحران کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب فوری اثر کیا ہوا تھا اس وقت؟ دیکھیے فوری اثر تو یہ تھا کہ عالمی تجارت، خاص طور پر تیل کی جو ترسیل تھی، وہ شدید متاثر ہوئی، اوہو۔ اور اس کی وجہ سے پھر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے فوجی مداخلت کی، جسے ہم سویز بحران کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے عالمی طاقت کے توازن کو بھی آپ سمجھیں بدل کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، اور پھر اسی تاریخ پر 1971 میں انسان نے ایک اور چھلانگ لگائی جب اپولو 15 مشن چاند کی طرف گیا۔ جی، اپولو 15۔ اور یہ پہلا مشن تھا جس میں وہ لونر روور یعنی چاند گاڑی استعمال کی گئی تھی۔ بالکل، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ایک اہم قدم تھا۔ لیکن یہی تاریخ دیکھیں نا، مختلف جگہوں پر بالکل مختلف معنی رکھتی ہے۔ ہاں، جیسے ہندوستان میں 26 جولائی کو کارگل وجے دیوس مناتے ہیں، 1999 کی جو کارگل جنگ تھی اس کے ختام کی یاد میں۔ جی، فتح کا دن۔ بالکل۔ اور دوسری طرف 2005 میں اسی دن ممبئی میں شدید بارشیں ہوئی تھیں، سیلاب آیا تھا جس میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا۔ یہ تضاد بڑا واضح ہے نا۔ ایک جگہ فتح کا جشن، دوسری جگہ ایک قدرتی آفت سے جڑی تلخ یادیں۔ صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ تاریخ کتنی مطلب کثیر الجہتی چیز ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اگر ہم شخصیات کی طرف آئیں تو 26 جولائی کئی نامور لوگوں کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ 1856 میں آئرش ادیب نوبل انعام بھی ملا جنہیں جارج برنارڈ شاء پیدا ہوئے۔ جی، اور نفسیات کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام کارل یونگ، وہ 1875 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ او واہ۔ ان کے نظریات تو آج بھی انسانی نفسیات کو سمجھنے میں بہت اہم مانے جاتے ہیں۔ پھر 1894 میں ایلڈس ہگزلی پیدا ہوئے، بریو نیو ورلڈ والے۔ ہاں ہاں، مشہور کتاب ہے۔ جی، ان تینوں میں شاید ایک مشترک بات یہ ہے کہ یہ معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتے تھے یا انسانی ذہن کی گہرائیوں کو کھوجتے تھے۔ صحیح کہا۔ اچھا، فلم اور موسیقی کے میدان سے بھی کچھ بڑے نام ہیں۔ 1928 میں عظیم فلم ڈائریکٹر اسٹینلی کیوبرک، جے کیوبرک۔ اور 1943 میں رولنگ سٹونز کے لیجنڈری گلوکار مک جیگر پیدا ہوئے۔ مک جیگر، بالکل۔ اور اردو ادب کے حوالے سے تو ایک بہت ہی مطلب عجیب اتفاق ہے، مشہور جاسوسی ناول نگار ابن صفی۔ ابن صفی۔ جی، وہ 1928 میں الہ آباد میں اسی دن پیدا ہوئے، اور ٹھیک 52 سال بعد 1980 میں ان کا انتقال بھی 26 جولائی کو ہی ہوا۔ ہیں؟ یہ واقعی بڑا غیر معمولی اتفاق ہے، پیدائش اور وفات ایک ہی تاریخ پر۔ جی بالکل۔ اچھا، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر دیکھیں تو سابق صدر آصف علی زرداری کی تاریخ پیدائش بھی یہی ہے، 1955۔ جی، اور جہاں تک وفات کا تعلق ہے، اگر تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو 1533 میں انکا سلطنت کے آخری بادشاہ عطا وہالپا، اوہ، انہیں ہسپانوی فاتح پزارو نے اسی دن قتل کروایا تھا۔ جدید دور میں آئیں تو 1952 میں ارجنٹینا کی بہت مقبول خاتون اول
ایوا پیرون، جنہیں ایویٹا بھی کہتے ہیں، ہاں ایویٹا۔ ان کا انتقال ہوا، اور ابھی حال ہی میں پچھلے سال 2023 میں آئرش گلوکارہ شنیڈ اوکونر، اوہ ہاں، وہ بھی اسی تاریخ کو دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تو یہ تاریخ پیدائش اور وفات دونوں حوالوں سے بہت اہم شخصیات سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، کیا اس دن کوئی ملک اپنی آزادی کا جشن بھی مناتے ہیں؟ جی ہاں، 2 ملک ہیں، لائبیریا 1847 سے، اچھا، مالدیوز 1965 سے۔ یہ دونوں 26 جولائی کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں۔ تو یہ پھر وہی قوموں کی تشکیل اور آزادی والا موضوع آ گیا جو ہم نے پہلے امریکی ریاست اور پھر سویز بحران کے ذکر میں دیکھا تھا۔ بالکل، یہ تھیم بار بار سامنے آتا ہے۔ یہ تو ہو گئیں سنجیدہ باتیں، کیا اس دن سے کچھ ہلکی پھلکی چیزیں بھی جڑی ہیں؟ ضرور ہے۔ امریکہ میں اسے نیشنل آنٹ اینڈ انکل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی خالہ، پھپھو، چچا، ماموں کا دن؟ جی بالکل، ان رشتوں کو سراہنے کا دن۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی غیر رسمی دن ہیں، جیسے نیشنل بیگل فیسٹ ڈے۔ بیگل، وہ جو بریڈ ہوتی ہے؟ جی وہی۔ اور ایک ہے نیشنل ڈے آف دا کاؤ بوائے۔ تو یہ چیزیں تاریخ کی سنجیدگی میں تھوڑا ثقافتی رنگ بھر دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو 26 جولائی ایک ایسی تاریخ ہے جس میں ریاستوں کی تشکیل ہے، عالمی بحران ہے، سائنسی کامیابیاں ہیں، ادب، فن، موسیقی، اہم شخصیات کی آمد و رفت، قومی آزادی، اور یہاں تک کہ خاندانی رشتے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ بالکل، یہ سب مل کر ایک ہی دن کی کتنی مختلف پرتیں بناتے ہیں۔ ہاں، تاریخ صرف جنگوں اور معاہدوں کا ریکارڈ نہیں ہوتی نا، بلکہ یہ ان گنت انسانی تجربات، یادوں، خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے جو وقت کے ساتھ ایک تاریخ سے جڑ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ شاید آج کی اس گفتگو کے بعد یہ سوچنے کا موقع ملے کہ کیلنڈر پہ جو یہ ہمیں عام سی تاریخیں نظر آتی ہیں، وہ دراصل ہماری اجتماعی یادداشت اور شناخت پر کیسے غیر محسوس طریقوں سے اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔